اگر آپ کے ارد گرد کوئی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ درج ہوا ہے یا آپ کی کسی شکایت پر مقدمہ درج نہیں ہو رہا، تو آئی جی کمپلینٹ سیل 8787 میں آپ بآسانی طریقے سے جو ہے وہ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں، جس کا میکسیمم ٹائم 24 گھنٹے ہے اور اس سے کم جو ہے وہ 8 گھنٹوں میں آپ کو رسپونڈ کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو آج اسی حوالے سے ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ جب تک ان کے پاس 8787 کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوگی وہ پولیس کے خلاف شکایت نہیں کر سکتے۔ پنجاب پولیس کی 48 سالہ تاریخ میں 60 سے زائد آئی جی جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں اور ہر آنے والے آئی جی نے یہی کہا کہ شہریوں کی شکایات کا ازالہ ان کی اولین ترجیح ہوگی، لیکن اس بار جو سینٹرل شکایت سیل بنایا گیا ہے 8787 اس کے ذریعے نظر آ رہا ہے کہ سال میں 1 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ شکایات موصول ہوتی ہیں اور شہریوں کی شنوائی بھی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 8787 ایک ایسا کمپلینٹ سیل بنایا گیا ہے آئی جی آفس میں جو شہریوں کی حقیقی معنوں میں شنوائی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے ساتھ 8787 کے انچارج یہاں پر موجود ہیں امجد مختار صاحب، ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے ڈیٹیل جانیں گے کہ شہریوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، جب تک ان کو اویئرنیس نہیں ہوگی وہ 8787 پہ کمپلین نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امجد صاحب، ذرا شہریوں کے لیے ڈیٹیل سے بتائیے گا کہ یہ جو ایپ اس وقت چل رہی ہے 8787 یہ کس طرح سے آپریشنل ہے؟ سر ایکچولی جو 8787 ہے یہ ایک شارٹ کوڈ ہے جس پہ کمپلینٹ کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، اور یہ شارٹ کوڈ اسپیشلی آئی جی صاحب کے کمپلینٹ سینٹر کے لیے ہے۔ آئی جی صاحب کا جو کمپلینٹ سینٹر ہے یہ 2016 میں بنا تھا، 2016 سے اب تک یہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اس میں تمام شکایت ایسی سنی جاتی ہیں جو کہ پولیس کے خلاف ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شہری تھانے میں جاتا ہے اس کی شکایت نہیں سنی جا رہی، یا آر پی آفس ڈی پی آفس میں جاتا ہے تو بھی اس کی شکایت نہیں سنی جاتی، تو وہ ہمیں شکایت کر سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کے خلاف شہریوں کی شکایات کا ازالہ جو ہے وہ 8787 کے ذریعے فوری کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، شہریوں کی جتنی بھی شکایت پولیس کے خلاف ہیں ان کا ازالہ اسی سینٹر سے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس شکایت کرنے کے لیے بہت سارے سورسز موجود ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے وہ 8787 پہ کال کرنا ہے، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پہ تھرو آن لائن بھی کمپلینٹ کر سکتا ہے۔ شہری خود اپنی کمپلینٹ ٹائپ کرے گا، جو اس کے پاس ڈاکومنٹس ہیں وہ ساتھ اپلوڈ کر دے گا، اٹیچ کر دے گا، ہم اس کو دیکھ لیں گے، متعلقہ آفیسر کو بھجوا دیں گے۔ امجد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کیا پورے پنجاب سے آپ کو کالز جو ہیں وہ شکایات کی صورت میں آ رہی ہیں؟ جی، ہمارے پاس یہ ایک سینٹر ہے، سینٹرلائزڈ ہے، پورے پنجاب سے یہاں پہ کالز آتی ہیں، شکایات پورے پنجاب بھر سے آتی ہیں۔ اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو شکایت ہمارے پاس موصول ہوتی ہیں وہ ہم الیکٹرانکلی آفیسرز کو بھجواتے ہیں، کوئی مینول طریقہ کار نہیں ہے۔ جیسے کمپلینٹ رجسٹر ہوتی ہے فوری طور پہ شہری کو ایک ایس ایم ایس چلا جاتا ہے، ایک ایس ایم ایس متعلقہ آفیسر کو جاتا ہے جس کو وہ شکایت مارک کی جاتی ہے۔ 8787 کی ٹائمنگ کیا ہے؟ کس وقت سے کس وقت تک جو ہے وہ شہری آپ کو جو ہے وہ کمپلین آن لائن کر سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں سر، کمپلینٹ سینٹر کے جو ورکنگ آورز ہیں وہ صبح 8 سے رات 10 بجے تک ہیں، سنڈے کو آف ہوتا ہے، لیکن سنڈے کو بھی لوگ تھرو آن لائن اور ایس ایم ایس کے ذریعے کمپلینٹ کر سکتے ہیں جو منڈے کو ان کی رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو شہری کو ہمارا رسپونڈ ٹائم ہے وہ 24 آور ہے، چونکہ یہ ایمرجنسی ہیلپ لائن نہیں ہے، 8787 ایمرجنسی ہیلپ لائن نہیں ہے۔ پنجاب پولیس کی ہیلپ لائن جو 15 آلریڈی موجود ہے ایمرجنسی کے لیے، 8787 پہ جو بھی کمپلینٹ کرے گا، خواہ وہ کسی بھی سورس سے کرے، چاہے وہ ایس ایم ایس کرے، چاہے وہ کال کرے، چاہے وہ بائی پوسٹ ہمیں کمپلینٹ بھیج دے، ہر صورت میں اس کی کمپلینٹ رجسٹرڈ ہوگی۔ رجسٹر ہونے کے بعد جس آفیسر کو مارک ہوگی وہ پابند ہے ان سے 24 گھنٹے میں رابطہ کرنے کے، اور وہ رابطہ کرتے ہیں، اور 48 آورز میں اس کے ساتھ میٹنگ کر کے شہری کے ساتھ واپس آئی جی آفس میں رپورٹ بیک کرتے ہیں کہ جی ہم نے شہری کی بات سنی ہے، اس کے کارروائی اس کو جاری کر دی گئی ہے، آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں، اس کی شکایت جو ہے وہ انشاءاللہ جلدی حل ہو جائے گی۔ وہ سر اچھا امجد صاحب، یہ بھی بتائیے گا جو رپورٹس آپ کو بھجوائی جاتی ہیں پولیس افسران کی طرف سے، وہ صرف اسی پہ رلائی کیا جاتا ہے یا شہریوں کی طرف سے جو شکایات کنندہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو کوئی رسپانس دیتے ہیں؟ جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جب کمپلینٹ کوئی رجسٹرڈ ہوتی ہے
تو ایس ایم ایس جنریٹ ہوتا ہے, ایک شہری کو جاتا ہے, ایک آفیسر کو جاتا ہے. اسی طرح جب کمپلینٹ کوئی بھی ریزالو ہوگی, ایک ایس ایم ایس آٹو جنریٹڈ ہے, وہ شہری کو چلا جائے گا کہ آپ کی فلاں شکایت نمبر جو ہے ریزالو کر دی گئی ہے اور اس کا یہ سٹیٹس ہے, یعنی کہ آپ جھوٹے تھے یا سچے تھے یا آپ کا پرچہ درج ہو گیا. وہ اس طرح کی ساری انفارمیشن اس کو تھرو ایس ایم ایس پہنچ جاتی ہے اس کے موبائل پہ, اور اس کے بعد وہ اس پہ ہمیں فیڈ بیک اپنا دے سکتا ہے, نیگیٹو یا پازیٹیو. اگر کوئی شہری ہمیں نیگیٹو فیڈ بیک دیتا ہے تو ہم اسے کال بیک کرتے ہیں کہ سر آپ کا کیا مسئلہ تھا, کیا کسی نے کرپشن تو نہیں کر لی, کیا کسی نے آپ کو ایسا تو نہیں کہ کسی نے رپورٹ ہمیں کر دی اور آپ کو بلا کے نہ سنا ہو. تو جیسا بھی ہوتا ہے اس کی پھر کانفرنس کال بھی کروائی جاتی ہے اگر وہ مطمئن نہ ہو, اور اس کی ری فکس کروا دی جاتی ہے, میٹنگ ری فکس کروائی جاتی ہے, اس کی کمپلینٹ ہائر اتھارٹی کو بھجوا دی جاتی ہے. سپوز ایک کمپلینٹ ایس ڈی پی او کو مارک ہوئی تھی, ایس ڈی پی او صاحب نے رپورٹ کر دی کہ یہ وقوع جھوٹا ہے, یہ وقوع سرزد ہی نہیں ہوا, لیکن سٹیزن کہتا ہے جی میرے پاس تو سارے پروف ہیں, میں ویڈیو بھی رکھتا ہوں, آڈیو بھی ریکارڈ ہے میرے پاس, اور میرا تو یہ فراڈ میرے ساتھ تو ہوا ہے لیکن میرا پرچہ نہیں درج ہوا, تو ہم وہ کمپلینٹ ڈی پی او کو بھجوا دیں گے فار ری ویریفیکیشن. اچھا, ایسا کتنے % ہو رہا ہے کہ آپ کو پولیس افسران جو ہیں وہ کمپلینٹس کی رپورٹ بھجوا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ شکایت کنندہ جو ہے اس نے دوبارہ رابطہ کیا اور آپ نے پھر اس کو فالو کیا ہو؟ ایسا شاید 1% ہے کہ آفیسر پہلی بات تو غلط رپورٹ کرتے ہی نہیں ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شہری وہ پروف جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے تھرو ٹیلی فون پہ بتا رہا ہوتا ہے, جب ہم اسے کنفرمیشن کے لیے کال کر رہے ہیں وہ وہاں پہ پریزنٹ ہی نہیں کرتا, متعلقہ ایس ایچ او کو یا ایس ڈی پی او کو پریزنٹ نہیں کرتا, وہ اپنے پاس رکھتا ہے کہ چلو کل کو میرا پرچہ درج ہو جائے گا میں تفتیشی کو دوں گا, لیکن وہ وہاں پہ پریزنٹ نہیں کرتا فار دا رجسٹریشن آف ایف آئی آر. تو بہت کم ریشو ہے اس. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب پولیس کی 48 سالہ تاریخ میں جو ہے یہ 8787 کے ذریعے شہریوں کی جو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ شنوائی ہو رہی ہے. الحمدللہ 100% سنوائی ہو رہی ہے, جتنی کمپلینٹ رجسٹرڈ ہوتی ہیں سب کو 100% سنا جاتا ہے, سننے کے بعد ان کا مسئلہ ریزالو کیا جاتا ہے. اگر کسی کا مسئلہ پولیس سے ریلیٹڈ نہ ہو تو اسے گائیڈ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کا معاملہ ایف آئی اے سے متعلقہ ہے یا عدالت سے متعلقہ ہے. بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے, کچھ کیسز ہوتے ہیں جو عدم مداخلت پولیس ہوتے ہیں, تو اس وقت بھی شہری کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ معاملہ جو ہے ہمارے پاس نہیں ہوتا. اور جیسے آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ کیا ایسا ہے کہ جو رپورٹ بھیج دیں ہم اسی کو مان لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم کوالٹی انشور بھی کرتے ہیں کہ جو ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں آیا وہ ٹھیک آ رہی ہیں, جو اس کی شکایت تھی اس کے مطابق ہی ہمیں رپورٹ آئی ہے. یعنی پولیس کی طرف سے رپورٹ آنے کے بعد آپ جو شکایت کنندہ ہوتا ہے اس سے دوبارہ بھی رابطہ کرتے ہیں؟ جی, اس سے اگر ضرورت ہو تو اسے رابطہ کرتے ہیں, ادروائز اس کی جو رائٹنگ میں ہمیں شکایت آئی ہے بائی پوسٹ آئی ہے یا ہم نے جو ٹائپ کیا تھا جس ٹائم اس نے ہمیں رجسٹرڈ کروائی تھی اس سے ہم ٹیلی کرتے ہیں اس رپورٹ کو. یہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے کر رہے ہیں, میں ابھی آپ کو سارا بریف کرتا ہوں کہ کیسے یہاں پہ ہماری ورکنگ ہوتی ہے. یہ ایجنٹس جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ الحمدللہ جو ہیں سارے ماسٹرز ہیں, آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, اور یہ باقاعدہ ٹرینڈ ہے. اچھا حمزہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اویئرنیس جو ہے وہ کس طریقے سے آپ نے شہریوں تک پہنچائی ہے کہ پولیس کے خلاف جو شکایات ہیں اس کا ازالہ 8787 کے ذریعے ہوگا, شہریوں کو کیسے پتہ چلے جیسے پورے پنجاب میں آپ نے اس کے لیے کوئی کمپین کی؟ جی سر, اس کے لیے جب یہ سٹارٹ ہوا تھا اس ٹائم بھی اور ابھی بھی وقتاً فوقتاً ایف ایم پہ, ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا, ہمارا اپنا پیج ہے پنجاب پولیس کا, اس کے ذریعے پبلک کو اویئر کیا جاتا ہے کہ آپ پولیس کے خلاف یہاں پہ شکایت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی بھی تھانے میں جائیں گے تو ہمارا ایک فلیکس لگا ہوا آپ کو نظر آئے گا جہاں پہ ہماری کمپلینٹس کی کیٹیگری اور اسپیسیفکلی 8787 آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ آپ پولیس کے خلاف یہاں پہ شکایت کر سکتے ہیں. ہر تھانے میں لگا ہوا, ہر ڈی پی آفس میں لگا ہوا ہے, ہر آر پی آفس میں لگا ہوا ہے. ایون یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر پولیس کے دفتر میں آپ کو اویئرنیس کا سائن بورڈ ہمارا نظر آئے گا, وہاں پہ لگا ہوا ہے. جس طرح پورے پنجاب سے آپ کو کالز آ رہی ہیں اور شہریوں کی شکایات بھی آ رہی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ سسٹم کو مزید جو ہے وہ بڑھانا چاہیے؟ سر میرا خیال ہے کہ یہ کافی سسٹم ہے اور الحمدللہ ہم اس کو 100% کنٹرول کر رہے ہیں. اس کو بڑھانے کا یعنی کہ صرف جو ہے مقصد پبلک کے لیے اس وقت ضرورت پڑے گی, جیسے اب آپ کو افراد کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم نے پہلے ہی اس کو 9 سے 5 تھا ٹائم ہمارا پہلے, اب ہم نے اس کو صبح 8 سے رات 10 بجے تک ہم نے اس کو کر دیا ہوا ہے. اچھا 2016 میں اس کو آپریشنل کیا گیا تو اس وقت کیا شکایات کی جو ہے وہ تعداد تھی اور اب اس میں کیا فرق پڑا یا اضافہ ہوا ہے؟ 2016 میں جب یہ سٹارٹ ہوا تھا پہلے سال ہمیں تقریباً 40,000 کے قریب کمپلینٹس ریسیو ہوئی تھی. نیکسٹ ایئر ہم نے 55-54 پہ گئے.
اب لاسٹ ایئر میں جب ہم نے 2019 میں مئی 2019 میں ہم نے اس کی ٹائمنگ جو ہے صبح 8 سے رات 10 تک کر دی. اس سے پہلے جو ٹائم تھا صبح 9 سے شام 5 بجے تک تھا. جیسے آپ نے کہا اس کو بڑھانا چاہیے, تو ہم نے دیکھا کہ شکایت کی ریشو زیادہ ہے, تو ہم نے اپنی ٹائمنگ بڑھا دی. ہم نے اس کو 8 سے رات 10 بجے تک کر دی. جب ہم نے ٹائمنگ بڑھائی تو اب ہمارے پاس شکایت کی جو مجموعی تعداد ہے سالانہ جو 1 لاکھ سے ابو ہے. یعنی 2016 میں 50,000 تھی اور اب 2020 میں ڈبل ہو چکی, چکی. یعنی الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے. الحمدللہ تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ اضافہ صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے شکایات کو دیکھتے ہوئے ٹائمنگ بڑھا دی. اور پھر فری رجسٹریشن ہے, فری ہینڈ ہے. اب ہم کوئی ہمیں کال کرتا ہے ہم اس کو یہ باؤنڈ نہیں کرتے کہ آپ پہلے تھانے جائیں جی, پھر ہم آپ کی کمپلین رجسٹرڈ کریں گے. اگر اس طرح کہنا شروع کر دیں گے تو یہ تعداد کم ہو جائے گی. ایف آئی آر جس نے رجسٹرڈ کروانی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, سب جانتے ہیں کہ ایف آئی آر رجسٹر کروانے کے لیے آپ نے تھانے میں جانا ہے. تھانے میں فرنٹ ڈیسک بنا ہوا ہے. فرنٹ ڈیسک میں آپ ایک اپلیکیشن سبمٹ کریں گے, آفیسر کو مارک ہوگی, وہ آپ کی ایف آئی آر رجسٹر کر دے گا. لیکن پبلک ایسا نہیں کرتی. پبلک ڈائریکٹ 8787 پہ بھی کال کر دیتی ہے. ہم انہیں ریفیوز نہیں کرتے, ہم انکار نہیں کرتے کہ ہم آپ کی کمپلین نہیں رجسٹرڈ کریں گے. ہم ان کی بھی کمپلین رجسٹر کر لیتے ہیں اور گائیڈ بھی. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا امجد مختار جو انچارج ہیں انہوں نے ڈیٹیل سے ہمیں بتایا, اور یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جو ہے ہم یہ کس طرح سے آپریشنل ہے اور کس طرح لوگوں کی شنوائی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 8787 آپریشنل کس طرح سے ہے, ہم اس حوالے سے بھی اپنے ناظرین کو جو ہے وہ ساری انفارمیشن دیں گے. یہاں پر ہماری ایک بہن موجود ہے ثنا, جو اس وقت میسیجز موصول ہو رہے ہیں پورے پنجاب سے, وہ کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کر رہی ہیں یہ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے بھی, اور ثنا سے چاہیں گے کہ وہ اپنے ناظرین کے لیے میسیج دے کہ کس طرح سے ریسیو کرنے کے بعد آپ رسپونڈ کرتی ہیں. کمپلیننٹ ہمیں تھرو ایس ایم ایس جو ہے وہ اپنی کمپلین کر سکتا ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گرین میں, یہ جو ہے کمپلیننٹ کا میسیج ہے. اگر وہ پراپر ہمیں میسیج کرتا ہے تو ہم اس کو جو ہے اس کی کمپلینٹ رجسٹرڈ کر لیتے ہیں, اور اگر وہ ہمیں میسیج جب کرتا ہے اس میں کچھ مسنگ ہے تو ہم اس کو رپلائی کرتے ہیں جس میں ہم اس سے مسنگ ڈیٹیل مانگ لیتے ہیں. جب وہ ہمیں مسنگ ڈیٹیل سینڈ کر دیتا ہے تو ہم اس کی جو ہے وہ کمپلین رجسٹرڈ کر لیتے ہیں. وہ ہمیں 24 آورز میسیج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ثنا, جب آپ کو میسیج ریسیو ہوتا ہے, پورے پنجاب سے آپ کو میسیج آ رہے ہیں, تو کتنی دیر لگتی ہے آپ کو رسپونڈ کرنے میں؟ ورکنگ آورز میں ہم اس کو جو ہے وہ انٹرٹین کر لیتے ہیں, ایس ایم ایس کو, ان کو رپلائی کرتے ہیں, ان کی کمپلینٹ رجسٹر کرتے ہیں, جتنا جلدی پاسبل ہو سکتا ہے ہم ان کو رپلائی کرتے ہیں. تو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کتنے میسیجز پنجاب سے آپ کو آ رہے ہیں؟ 300 جو ہے وہ کم از کم میسیج آتے ہیں. تو 300 کو آپ رسپونڈ کر دیتی ہیں آفس ٹائمنگ میں؟ موسٹلی ہو جاتے ہیں رسپونڈ. اچھا, اور جو آفس ٹائمنگ کے بعد میسیجز آتے ہیں وہ آپ صبح آ کے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, وہ صبح آ کے انٹرٹین کر لیتے ہیں ہم ان کو. یعنی 24 گھنٹے جو ہے وہ یہ سروس جاری ہے, اور جو میسیجز رات کو بھی وہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں؟ جی بالکل, وہ ہم تک پہنچ جاتے ہیں اور ہم صبح ان کو انٹرٹین کر لیتے ہیں ورکنگ آورز میں. ناظرین, آپ نے دیکھا جیسے ثنا نے ہمیں بتایا کہ 300 روزانہ کی بنیاد پر میسیجز جو ہیں وہ موصول ہو رہے ہیں, اور آفس ٹائمنگ کے بعد بھی جو میسیج موصول ہوتے ہیں انہیں صبح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور فوری شہریوں کو جو ہے وہ رسپونڈ کیا جاتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور بھی یہاں پر بہن موجود ہیں, ہم ان سے بھی جانیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ رجسٹریشن کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائر ہیں. اگر کسی نے شکایت کرنی ہے تو وہ کیا لوازمات پورے کرے اور کیا چیزیں جو ہے وہ یہاں پر بھجوائے تو اس کی کمپلین جو ہے وہ رجسٹر ہو جاتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا, آپ یہ بتائیے گا اور ہمیں دکھائیے گا بھی ہمارے ناظرین کے لیے کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ کمپلینٹ کے لیے درکار ہوتی ہیں. کمپلین رجسٹریشن کے لیے کمپلیننٹ کا شناختی کارڈ ضروری ہے, اس کا موبائل نمبر ضروری ہے, اس کا نام, اس کی ولدیت, جس ڈسٹرکٹ سے وہ بلانگ کرتا ہے کہ اس کا ضلع کون سا ہے, اور اس کے بعد باقی ڈیٹیلز جو اس کا متعلقہ تھانہ ہے جس کی حدود میں اس کے ساتھ واردات ہوئی ہے اور وہ کس ضلع سے بلانگ کرتا ہے وہ لکھیں گے, اور جس ضلع میں واردات ہوئی ہے وہ ریکوائرڈ ہے, اور باقی ساری ڈیٹیلز جو ہم واقعے کی ڈیٹیلز لکھتے ہیں, واقعے کی تفصیلات لکھتے ہیں کہ کب وقوع پذیر ہوا, اگر اس کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے, چوری ہوئی ہے تو کیا کیا چیزیں گئی ہیں, کیا وہ ان کی شناخت کر سکتا ہے, اور یہ ساری ڈیٹیلز لکھ کر متعلقہ تھانہ پوچھ کے متعلقہ ڈی ایس پی یا اس کمپلین سے ریلیٹڈ یعنی اس انٹینسٹی کے مطابق متعلقہ اتھارٹی کو کیس کو مارک کر دیا جاتا ہے.
अच्छा, ये भी बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए कि ये जो फॉर्म है ऐड न्यू कंप्लेंट फॉर्म, ये डाउनलोड आराम से हो जाता है? जी बहुत आराम से हो जाता है, इस तरह की कोई मुश्किलात नहीं है इसमें। इसके ऊपर सारे कॉलम जो हैं जो आपने बताए हैं वो सारे मौजूद हैं कि आराम से उसको फिल करके आप तक भिजवाया जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह सादा तरीके से हम इसे फिल कर सकते हैं, इस तरह एक कोई भी आम शहरी इसे घर बैठे ऑनलाइन इसको ओपन करके नेट के थ्रू इसके ऊपर अपने तमाम डिटेल जो भी तफसीलात इससे पूछी जा रही हैं वो फिल करके इसको यहाँ भिजवा सकता है और ये हमारी क्यू में सेट हो जाएगा और जैसे ही हम तक पहुँचेगा ये रजिस्टर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो इतना आसान है कि कोई भी जो है वो आराम से अपने घर बैठकर भी जो है वो कंप्लेन कर सकता है, और जो नेट इस्तेमाल नहीं कर सकता वो मैसेज भी कर सकता है, और यहाँ पर अगर उसका सिर्फ मोबाइल नंबर ही मौसूल हो जाए तो उसको बैक कॉल करके चेक कर लिया जाता है। हमारे साथ अमजद साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि मजीद इस कंप्लेन के हवाले से जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं जो नाजरीन को चाहिए वो भी हमें बताएं। सर, इसमें अभी हम आपको बता देते, जैसे मैडम ने आपको बताया रजिस्ट्रेशन के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो उन्होंने आपको बता दिया। अभी हम आपको दिखा देते हैं कि पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे हमारा फॉर्म मौजूद है। आप सिटीज़न जो है खुद से घर में बैठ के कंप्लेंट अपनी खुद ही रजिस्टर्ड कर सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक। वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरी ये इन्फॉर्मेशन मिस कर दी रजिस्टर्ड करने वाले ने या मेरा ये डॉक्यूमेंट अटैच नहीं हुआ, वो खुद से अटैच कर सकता है। उसके लिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पंजाब, यानी आपकी ये जो वेबसाइट है पंजाब पुलिस की, वहाँ से इजीली ये डाउनलोड हो सकता है और इसको आराम से जो है वो कंप्लेन जो वो की जा सकती है। अभी आपको एक सैंपल के तौर पे हम करके दिखा देते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे ये कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे पब्लिक अगर आती है आपके पंजाब। जी नाज़रीन, हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर जो है वो कंप्लेन किस तरह से की जा रही है, ये हमारे एक भाई मौजूद हैं वो आपको दिखाएंगे। जी, वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो राइट साइड पे कॉर्नर पे आईजीपी कंप्लेंट सेंटर लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे, अबाउट 8787 आपके पास आ जाएगा और लॉज ई कंप्लेंट आ जाएगा। अबाउट 8787 पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे पूरे कंप्लेंट सेंटर की सारी जो बातें मैंने अभी तक आपसे की हैं वो सारी यहाँ पे तहरीर में आपको मिल जाएंगी, उसकी वर्किंग मिल जाएगी, हमारा जो प्रोसीजर है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप खुद से ही कंप्लेंट चाहते हैं कि मैं यहीं से रजिस्टर्ड कर दूं तो उसके लिए आप सेकंड टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो अभी आपको मैडम ने दिखाया है वही आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें दो साइड्स बनी हुई हैं, वन साइड ये है अगर आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट साइड पे ट्रैक कर सकते हैं और राइट साइड से आप कंप्लेंट अपनी रजिस्टर्ड करेंगे। इसमें वही बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ये आपको नबील साहब गाइड करते हैं किस तरीके से इसको फिल करना है। जी नबील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो नाजरीन को बताएं कि किस तरह से जो है वो ये परफॉर्म पुर करना है। जी, ये यहाँ पे आपको जैसे ये फॉर्म नज़र आएगा, इसमें आप अपनी बेसिक डिटेल जो अपना आईडी कार्ड नंबर है वो इसमें मेंशन करें, उसके बाद अपना नाम अपना मोबाइल नंबर इसमें मेंशन करेंगे और जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो ये आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में आप अपनी रिहायशी डिटेल्स बताएं, साथ में आपकी जो भी कंप्लेन है उसमें कि आपने एफआईआर करवानी है, ये जो भी आपका मेन पर्पज़ है कंप्लेन करने का वो आप इसमें सेलेक्ट करें। मज़ीद आगे उसकी आप सब कैटेगरीज आपके साथ जो भी क्राइम हुआ है या जो भी आपका मसला है आप उसमें लिखें, मुतलका रीजन आपका जो है उसमें अपना डिस्ट्रिक्ट और जिस पुलिस स्टेशन का आपका इशू है वो आप इसमें मेंशन करके आप साथ अपनी कंप्लेंट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करके तो जैसे ही आप कंप्लेंट सबमिट करेंगे तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। अच्छा, रजिस्टर होने के बाद जब कोई ऑनलाइन आपको कंप्लेन भिजवाता है तो अगर उसमें कोई कमी होती है तो फिर आप उसको क्या बैक कॉल करते हैं? जी, अगर कोई भी कंप्लेन का टैब अगर वो उसने छोड़ दिया या उसमें मिसिंग है डिटेल्स तो फिर हम उसे कॉल बैक करके तो उससे उसकी सारी डिटेल्स कंप्लीट करवा लेते हैं कि आपने ये चीज़ मेंशन नहीं की थी तो फिर उसमें बताएं। तो वो जैसे ही अपनी डिटेल कंप्लीट कर देता फिर हम उसकी मुतलका ऑफिसर को कंप्लेंट भेज देते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि पंजाब पुलिस की तारीख में तकरीबन 60 आईजी जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं और 8787 एक ऐसी ऐप है जिससे हम ये कह सकते हैं कि शहरियों की शनवाई का बेहतरीन ज़रिया है। अमजद मुख्तार साहब जो इंचार्ज हैं हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे मज़ीद जो है वो इसका ऑपरेशनल और इसमें क्या क्या है। सर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये लड़का हमारा वसीम साहब बैठे हुए हैं ऑफिसर, ये ऑन कॉल कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म के हवाले से अभी ये आपको रजिस्टर कर रहे हैं। आप इनको सुन सकते हैं कंप्लेंट से क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये मांगेंगे और किस तरीके से ये रजिस्टर करेंगे। अच्छा अमजद साहब, ये भी बताइएगा कि 8787 पर डायरेक्ट कॉल जो है क्या उसके
जो शिकायत कुनिंदा है उसको कोई चार्जेस भी पड़ते हैं? जी सर, बिल्कुल चार्जेस पड़ते हैं। जो जनरल कॉल के होते हैं वही चार्जेस हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। 8787 मिलाने के लिए आपने कोई सिटी कोड वगैरह नहीं मिलाना, सिंपल 8787 डायल करना है और वो हमारे पास कॉल आ जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 8787 पर ऑनलाइन कंप्लेन की जा रही है। हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे भी और बताएंगे कि किस तरह से जो है वो कंप्लेन यहाँ पर दर्ज की जा रही है। सबसे पहले बंदे का नाम पूछा जाता है सर, उसका एनआईसी नंबर एंटर किया जाता है, उसके जिस शहर का मसला है, उसके सिटी का मसला है, थाना वहाँ से उसको कंफर्म किया जाता है, जिस डेट को उसकी एप्लीकेशन आई है। जिस तरह ये बाइक चोरी की एप्लीकेशन थी, इसमें बाइक का नंबर मेंशन किया जाता है ताकि उसको मजीद प्रोसीड फॉरवर्ड किया जाए। अच्छा, ये क्या कंप्लेन है कि बाइक चोरी, उसका पर्चा दर्ज नहीं हुआ? बाइक चोरी हुई है, उसको 3 दिन हो गया, FIR नहीं हुई उसकी। अब इसको DSP साहब को फॉरवर्ड करेंगे, देन वो प्रोसीड करेंगे। 24 आवर्स मीटिंग का टाइम है, 48 आवर्स उसकी मीटिंग के लिए टाइम देते हैं उसको। अच्छा, जो डायरेक्ट आपको कॉल कर रहे होते हैं 8787 पे, वो बाकी डिटेल फिर आप उनसे पूछते हैं? जी, जो मिसिंग हो यहाँ से कंसर्न कर लेते हैं उनसे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि ऑनलाइन कंप्लेंट जो है वो, इसका तरीक़ाकार जो है वो बहुत ही आसान है और शहरियों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि पुलिस के ख़िलाफ़ जो शिकायत है उसका एक बेहतरीन ज़रिया है और यहाँ पर शनवाई हकीकी मानों में नज़र भी आ रही है। नाज़रीन, कंप्लेन दर्ज होने के बाद जो है वो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाता है और उसका रिकॉर्ड जो यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ जुनेद मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो अपने नाज़रीन को बताएं कि किस तरह से कंप्लेन आने के बाद जो है उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाता है। सर, ये जब कंप्लेन हमारे पास रजिस्टर हो जाती है उसके बाद ये जो कंसर्न अथॉरिटी है हमारे पास रिपोर्ट बैक करी है। जुनेद, आप हमें कोई ऐसी कंप्लेन दिखाएं जो कोई आपको मौसूल हुई हो और उसके बाद आपने रिस्पॉन्ड किया और उस पर कार्रवाई हुई हो। जी सर, ये जैसे एक ये कंप्लेनेंट हैं तनवीर अली, इन्होंने हमारे पास कंप्लेन दर्ज करवाई थी FIR के इंदराज के लिए। इनके साथ डकैती की वारदात हुई थी। ये हमने फिर यहाँ से निशादाबाद, फैसलाबाद इनका क्या मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था जो इन्होंने आपको कंप्लेन की? इनकी थाने में जो है वो FIR दर्ज नहीं हुई थी। उसके बाद इन्होंने हमारे पास 8787 पे बाय कॉल इसकी कंप्लेन रजिस्टर हुई थी तनवीर अली साहब की। उसके बाद ये अब इनकी तरफ से ये रिपोर्ट आई हुई है कि इनकी 1251 1251/20 FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है और ये FIR की कॉपी है जो इनकी तनवीर अली साहब की, ये कंप्लेनेंट का नाम है, ये इनमें दफात लगाई गई हैं और ये इनकी FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। शिकायत कुनिंदा की तरफ से जो आपको मैसेज मौसूल होता है और वो आप आगे जो है वो DSP या SHO को मुतलका को भिजवाते हैं, फिर वो आपको FIR तक भी भिजवा देते हैं? जी, जब अगर FIR नौयत का मामला है कि उसकी FIR का इंदराज नहीं हो रहा था, तो जैसे ये रिपोर्ट उन्होंने बैक की है और साथ में FIR की कॉपी, ये 2 चीज़ें मस्ट होती हैं। ये हमें रिपोर्ट बैक में वो जब लगाते हैं तो ये दोनों चीज़ें अटैच की जाती हैं। तब तो ये FIR दर्ज होने के बाद उस शिकायत कुनिंदा से आप खुद राब्ता करते हैं, उसको मैसेज भेजते हैं? जब डिस्पोजल के लिए हमारे पास रिपोर्ट बैक आती है तो एक SMS उनके पास चला जाता है कंप्लेनेंट के पास। अगर कंप्लेनेंट की FIR दर्ज हो चुकी हो तो हमें रिस्पॉन्स पॉजिटिव कर देते हैं। अगर उसकी FIR दर्ज नहीं हुई है तो वो लाजमी बात है नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं। जब वो नेगेटिव हमें फीडबैक देते हैं तो हम उनको कॉल बैक करके पूछते हैं कि आपने नेगेटिव फीडबैक हमें क्यों दिया था इस बात पे। तो अगर उनकी FIR अब दर्ज हो चुकी है तो उन्होंने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया होगा, तो इसका मतलब है कि वो अपनी कंप्लेंट पे जो है वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनकी FIR इंदराज का मामला था वो यहाँ से दर्ज हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया। कंप्लेन के बाद जो है वो सेटिस्फाई उसी वक्त होती हैं जब उनको पता चल जाता है कि उनकी शिकायत का जो है वो अजाला हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम अमजद मुख्तार साहब से मजीद भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कंप्लेन जो ऑनलाइन खुद घर से बैठ के की जाती है उसको यहाँ पर किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाता है, कमर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि वो अपने नाजरीन को भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कमर साहब, ये बताइएगा कि आज कितनी कंप्लेन ऑनलाइन जो कंप्लीट करके लोगों ने घरों से पुलिस के खिलाफ आपको भिजवाई? आज तकरीबन ऑलमोस्ट 30 के करीब कंप्लेन थी जो रजिस्टर हो चुकी हैं। तकरीबन अभी 1 बजे के राउंड अबाउट हम चल रहे हैं, ठीक है। वो कंप्लेन है, ये लास्ट कंप्लेन है 1:38 की। तो अगर कैमरा मैन इधर दिखाएं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 1:38 पे ये कंप्लेन आई है हमारे पास और ये कंप्लेनेंट ने खुद फॉर्म फिल किया है, उसने अपना ID कार्ड नंबर वगैरह एड्रेस सारा दिया हमें और साथ में उसने अपना मेंशन किया है कि अननोन के खिलाफ उसकी कंप्लेन थी, उसके साथ रॉबरी हुई है, ठीक है। तो हमने उसने फॉर्म फिल किया है, हम इसको मुतलका सर्कल उसने खुद ही अपना सेलेक्ट किया हुआ है कि ये थाना है, तो हम इसे रजिस्टर कर देंगे।
تو جب ہم اسے رجسٹر کریں گے تو کمپلیننٹ کو بھی میسج اس کا چلا گیا, ڈی ایس پی کو بھی چلا گیا, اور اس کی کمپلین جو ہے مارک ہو گئی ہے. اس طرح سے جتنے بھی کمپلیننٹ ہوں گے, مطلب یہ ہم چل رہے ہیں 1 بجے کے ٹائم پہ, جیسے ہی کمپلین آتی جائیں گے آن لائن ہم یہ ساتھ ساتھ رجسٹر کرتے جاتے ہیں. اور یہ اچھا طریقہ ہے, اس میں کمپلیننٹ اپنی اٹیچمنٹ وغیرہ اپلیکیشن جو ہیں وہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. آپ کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اس کو رجسٹر کرنا کہ جو لوگ خود ساری فل کر کے اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کو بھجواتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں زیادہ آسانی ہے, اور ویسے بھی کالز پہ ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں لے سکتے اتنی, کیونکہ وہ ویسے بتا نہیں سکتا کھل کے بھی ہمیں. تو آن لائن کے ذریعے وہ اٹیچ کر کے باقاعدہ مینشن کر سکتا ہے اپنی جو بھی اس کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ لکھ بھی سکتا ہے, اور ہم فوری اسے بھی رجسٹر کر دیتے ہیں اس کے کام. کمر یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ اس کو آپ کے پاس آن لائن موجود پہنچ جاتی ہے کمپلین, تو اس کو جب آپ رجسٹر کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے سسٹم کے ذریعے میسیجز چلے جاتے ہیں؟ جی آٹومیٹکلی کوئی بھی سورس سے سلیکٹ کریں, چاہے آن لائن یا کال, اس کو میسج چلا جاتا ہے. ڈی ایس پی صاحب کو بھیجیں گے یا ایس پی صاحب کو ہم کمپلین بھیجیں گے, اس کو بھی میسج چلا جائے گا, کمپلیننٹ کو بھی میسج چلا جائے گا, اور وہ پورٹل پہ اپنا چیک بھی کر سکتا ہے کہ اس کی کمپلین اب پروسیس میں چل رہی ہے, پروسیس ہو رہی ہے. جب فائنل ہو جائے گا اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کمپلین فائنل ہو گئی ہے, اور اسے تب بھی میسج چلا جاتا ہے. یعنی جو تعلیم یافتہ ہیں یا جو لوگ نیٹ کو سمجھتے ہیں, آئی ٹی کو سمجھتے ہیں, جو کمپلین آپ کو بھجواتے ہیں, وہ اس کا سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں؟ اپنا سٹیٹس کالز پہ بھی چیک کر سکتے ہیں, ویب سائٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں. یعنی ویب سائٹ پہ سٹیٹس بھی موجود ہوتا ہے؟ جی موجود ہوتا ہے. بہت شکریہ قمر صاحب. ہمارے ساتھ امجد مختار صاحب موجود ہیں, اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ناظرین کے لیے مزید بھی جو ہے وہ آسان طریقہ جو ہے وہ آسان لفظوں میں ان کو بتائیں کہ کس طرح 8787 پہ جو ہے وہ شنوائی ہو سکتی ہے. سر جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو سورسز ہیں مین کمپلین رجسٹر کروانے کے, وہ کال ہے 8787 پہ کال کر سکتے ہیں. اچھا امجد صاحب ذرا ڈیٹیل سے یہ جو سورس آف کمپلینٹس ہے 8787 کا, یہ ناظرین کے لیے ذرا آپ ڈیٹیل سے بتائیں. میں بریف کر دیتا ہوں. سر یہ کال ہے 8787 پہ ہی کال کر سکتے ہیں, بائی پوسٹ بھجوا سکتے ہیں اگر کسی کے پاس موبائل کی فیسلٹی موجود نہیں ہے, اور وہ کوئی چاہتا ہے کہ ایک لمبی اپلیکیشن وہ لکھنا چاہتا ہے, اپنی ڈاکومنٹس بھی ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہے, تو ہمیں بائی پوسٹ ٹی سی ایس بھجوا سکتا ہے کمپلین. اس کے بعد آن لائن, جس پہ ہم نے کافی بتایا ہے کہ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ کے تھرو آپ آن لائن کمپلینٹ اپنی خود سے رجسٹر کر سکتے ہیں شہری گھر میں بیٹھ کے. پی ایم سی ایم صاحب کے آفس سے کوئی ڈائریکٹیو اس طرح کے آتے ہیں جن پہ صرف پرچہ ہی درج ہونا درکار ہوتا ہے, تو وہ ہمارے پاس ہی آتے ہیں, اس کو بھی ہم یہاں پہ 8787 کے تھرو ہی رجسٹر کرتے ہیں, اور خود کار طریقے کے ذریعے جو ہے الیکٹرانکلی آفیسرز کو مارک کرتے ہیں. اسی طرح آگے آئی جی پی اوپن کورٹ ہے, آئی جی صاحب کی کھلی کچہری پورا ہفتہ لگتی ہے, آفس آورز میں لگتی ہے, صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہوتی ہے, سیچرڈے سنڈے کے علاوہ. اس میں شہری آ کے اپنی کمپلینٹ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں, جس میں ایج کمپلینٹس نویز صاحب خود جا کر کے کمپلینٹ کو سنتے ہیں, اس کی کمپلینٹ کے مطابق آفیسرز کو کمپلینٹ بھجوائی جاتی ہے. اگر ضروری سمجھیں تو متعلقہ ڈی پی اوز کو, آر پی اوز کو بھی آفیسرز کال کرتے ہیں, ایج کمپلینٹ جو خود کال کر کے کہتے ہیں جی یہ کمپلینٹ آ رہا ہے آپ کے پاس, اس کی فوری طور پہ سنیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کمپلینٹ کے ساتھ اس آفیسر کی بات ہی کروا دیتے ہیں, کانفرنس کال کروا دیتے ہیں کہ جی آپ اس کی بات سنیں. اس کے علاوہ اوورسیز ہے, ایس ایم ایس ہے آن 8787 پہ شہری ایس ایم ایس کر کے بھی ہمارے پاس کمپلینٹس کروا سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈیلی 300 سے 400 ایس ایم ایس آتے ہیں جس کو ہم رجسٹر کرتے ہیں, یا ان سے جو انفارمیشن کم ہوتی ہے وہ مانگ لیتے ہیں. کورٹ سے بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں, کمپلینٹس آتی ہیں تھرو کورٹ کے بھی کہ ہمارا پرچہ نہیں درج ہو, وہ بھی ہم یہاں سے رجسٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پہ ہمارا ای میل ایڈریس بھی موجود ہے. اچھا امجد صاحب یہ بھی ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ اوورسیز کا خاص کر مسئلہ ہے. یہاں پر ہمارا ایک ایسا کلچر ہے جو باہر ہے, اگر اس نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے یا کوئی اور اس کے پاس کوئی اثاثہ ہے تو اس پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. تو اوورسیز جو کمپلین ہے وہ آپ کس طرح اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں؟ سر کمپلینٹ چاہے ہمارے پاس کسی بھی سورس سے آئے, کسی بھی سورس سے آئے, اس کی پروسیجر جو ہے, اس کا پروسیس جو ہے وہ سیم ہے, یعنی کہ سب کو پرائرٹی پہ ہی ڈیل کیا جاتا ہے. میں بھی آپ کو اپنا پروسیس آف کمپلینٹس ہینڈلنگ دکھا دیتا ہوں. 8787 یہ آپ کو اسکرین پہ سامنے نظر آ رہا ہوگا. کمپلینٹ رجسٹرڈ ہوگی, ٹریکنگ نمبر ایک جنریٹ ہوگا, آٹو ایس ایم ایس چلا جائے گا. کس کو جائے گا؟ یہ آٹو ایس ایم ایس جائے گا آفیسر کو, کنسرنڈ کو, اور متعلقہ کمپلینٹ کو چلا جائے گا. تھرو سافٹ ویئر جائے گا, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بار نہیں لگا سکتا کہ اس کو ایس ایم ایس جائے اور اس کو نہ جائے. جو وہ نمبر دے گا اسی نمبر پہ اس کو ایس ایم ایس ڈیلیور ہو جائے گا. کمپلینٹ کے ساتھ جو کانٹیکٹ کرنا ہے اتھارٹی نے, جس کو کمپلینٹ وہ بھجوائی جا رہی ہے, وہ 8 سے 24 گھنٹے میں. 8 گھنٹے ہم نے اس لیے کہا ہے کہ کچھ ایف آئی آرز ہیں ان نون کے خلاف, ان کے لیے ہم باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ ود ان 8 آور رابطہ کر لیں, لیکن یہ ساری باتیں ہیں آفس آورز کے لیے, سنڈے نہیں ہے اس میں.
इसके बाद जो जिस ऑफिसर को कंप्लेंट मार्क हुई है वो विद इन 24 आवर ही हमें रिप्लाई बैक करेगा कि मैंने कंप्लेनेंट से रब्ता कर लिया है, और वो हमें बाकायदा सिस्टम के जरिए पॉपअप हो जाता है कि इसने रब्ता किया है या नहीं किया। अगर किसी ने ना किया हो, किसी वजह से ना किया हो, तो हम उससे पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं रब्ता किया। इसी तरह जो मीटिंग का टाइम है, मीटिंग की टाइम के लिए हमारे उनके पास सिर्फ 28 आवर्स होते हैं। 28 आवर्स में उन्होंने मीटिंग डन करके हमें रिपोर्ट बैक करना होता है कि हमने मीटिंग कर ली है। उसके बाद प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रोसीडिंग में FIRs में कुछ चीज़ें वेरिफिकेशन के लिए दरकार होती हैं, कुछ मामला इन्वेस्टिगेशन के लिए होते हैं। हर एक के लिए एक SOP बनाई गई है, टाइम फ्रेम है कि कौन सी कंप्लेंट कितनी टाइम में रिजॉल्व करनी है। हर ऑफिसर को SOP डिलीवर हो चुकी हुई है, IG साहब की तरफ से सब बाउंड है कि उसके SOP के मुताबिक काम करें, और जैसे ही कोई कंप्लेंट रिजॉल्व होगी SMS को उस वक्त भी एक SMS जाएगा। अमजद साहब ये भी बताइएगा कि जो डायरेक्टिव जो है वो CM और PM की तरफ से आपको आते हैं, तो उसको आप किस तरह ट्रीट करते हैं? सर जो हमें डायरेक्टिव आते हैं वो बाई पोस्ट आते हैं, हार्ड फॉर्म में होते हैं हमारे पास जो आते हैं। हम उनको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद देखते हैं कि ये किसको कंप्लेंट मार्क होनी चाहिए, उसका कंप्लेनेंट का इशू क्या था। ओवरसीज़ भी हमारे पास डायरेक्टिव आ रहे होते हैं, ओवरसीज़ के थ्रू भी आ रहे होते हैं। जो डायरेक्टिव हमें आते हैं हम उन्हें बाकायदा स्कैन करते हैं,